الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 25 ہے جس سے ہم آج کے مطالعہ قرآن حکیم کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورہ یونس مکی سورت ہے اور مکے کے تقریباً آخری ادوار میں نازل ہوئی۔ اس کے مخاطب اہل قریش ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان پر اتمام حجت کر رہے ہیں اور ان کا جو شرک کے دین کو اختیار کر لینا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرمائی، اور دنیا کی زندگی نے جو ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے اس سے پہلی کی آیت میں اس کا تذکرہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی اصل حقیقت کو مثال کے ذریعے سے واضح کیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ انہی کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تو تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، یعنی جنت کی تم کو دعوت دے رہا ہے۔ تم دنیائی کے پیچھے پڑ گئے ہو اور اس دنیائی کی زندگی کو تم اصل سمجھتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس دنیا سے ورے آخرت کی جو زندگی آنے والی ہے، جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف وہ رہنمائی کرتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، یعنی وہ جو کہ سیدھے راستے کا واقعی طلبگار ہوتا ہے، جس کے اندر حقیقی طلب ہوتی ہے صراط مستقیم کی، اللہ تعالیٰ اس کو اس سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ، جن لوگوں نے احسان کی روش اختیار کی، بھلائی کی، ان کے لیے بھلائی ہے، ان کے لیے احسان ہے۔ احسان کا بدلہ احسان ہی ہے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کا بدلہ اور کیا ہو سکتا ہے سوائے احسان کے؟ بلکہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بیان فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے بھی یہ احسان کی روش اختیار کی ان کے لیے ویسے ہی احسان، ویسے ہی بھلائی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهُهُمْ قَطَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور نہ چڑھے گی ان کے چہرے پر اس دن نہ تو سیاہی اور نہ تو کوئی ذلت، یعنی وہ لوگ جو کہ ناکام اور نامراد ہوں گے ان کے چہرے قرآن حکیم بیان کرتا ہے بالکل سیاہ ہوں گے اور ان کے چہرے پر ذلت طاری ہوئی ہوگی، لیکن وہ لوگ جو کہ احسان کی روش اختیار کرتے ہیں، بھلائی اور نیکی کو اختیار کرتے ہیں، ان کے چہروں پر نہ تو ایسی کوئی سیاہی طاری ہوگی اور نہ ذلت ہوگی۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ جنت والے ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلھا، اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ان کا بدلہ اسی جیسی برائیاں ہیں، یعنی احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تو اس بات کو بیان کیا کہ جو احسان کرتا ہے، نیکی کی روش اختیار کرتا ہے، اس کو ان کا بدلہ ہم ویسے ہی نیکی بھی دیں گے اور اس سے بڑھا چڑھا کر بھی دیں گے، لیکن جو برائی کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں ان کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ان کے چہرے پر ذلت اور ناکامی اور نامرادی کے آثار نمودار ہوں گے۔ مَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، ان کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا اس دن۔ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِّنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا، گویا کہ ان کے چہرے ڈھانک دیے گئے ہیں رات کی تاریکی کے ٹکڑے سے۔ کوئی رات کی تاریکی کا ٹکڑا ہے اندھیرے کا، اس سے اللہ تعالیٰ نے گویا ان کا چہرہ ڈھانک دیا ہے، ایسا اس وقت ان کا چہرہ سیاہ ہو رہا ہوگا۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہ جہنم والے ہوں گے، آگ والے ہوں گے، اس میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، پھر ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے شرک کی روش اختیار کیا ہے کہ وہ اپنی اپنی جگہ پر کھڑے ہوں، وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور تمہارے یہ شریک بھی، یعنی تم اپنے ان معبودان باطل کو بھی اپنی اپنی جگہ پر کھڑے رکھو۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، اور پھر ہم ان کے درمیان جدائی ڈال دیں گے، یعنی ہر وہ شخص جو کہ اپنے معبودان باطل کی پیروی کر رہا ہوتا ہے، اس کی اتباع کر رہا ہوتا ہے، تو ان کے وہ معبودان باطل جن کو وہ سفارشی سمجھ رہے تھے، ان کے وہ لوگ اس وقت ان سے اعلان برات کریں گے۔ دونوں کو کھڑا کیا جائے گا کہ تم بھی اپنی جگہ کھڑے ہو، اور ذرا جن کو تم پکارتے تھے میرے سوا ذرا ان کو بھی تو بلاؤ۔
اور اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں پھر ان کے درمیان اس طرح سے ہم جدائی ڈال دیں گے کہ وہ ان سے اعلان برات کریں گے اور وہ یہ کہیں گے وَقَالَ شُرَكَاؤُهُم مَّا كُنتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم تو کوئی ہماری بندگی نہیں کرتے تھے، تم نے کب ہماری بندگی کی؟ فَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ ہی کافی ہوگا، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، پس ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ ہی بطور گواہ کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، بے شک ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے، بے خبر تھے، تم نے کب ہماری بندگی کی، ہماری عبادت کی، ہمیں پوجا، ہم تو یہ نہیں جانتے، اللہ گواہ ہے اس کا۔ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس وقت ہر شخص اپنے عمل سے دوچار ہوگا، ہر نفس اپنے عمل سے دوچار ہوگا جو اس نے پہلے کیا تھا۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، اور وہ اپنے سچے مولا اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی طرف یہ سب کے سب لوٹائے جائیں گے۔ وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور ان سے گم ہو جائے گا جو بھی وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، جو افترا کیا کرتے تھے اپنی طرف سے، سمجھتے تھے کہ ایسا ہوگا اور ویسا ہوگا، جو اللہ پر وہ جھوٹ باندھتے تھے اس وقت سب ان سے گم ہو جائیں گے، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے۔ قل من یرزقکم من السماء والارض، ذرا آپ ان سے پوچھیں کہ کون ہے آسمان اور زمین سے جو کہ تمہیں رزق دیتا ہے؟ امن یملک السماء والابصار، اور یا کون ہے جو تمہاری کان اور آنکھ کا مالک ہے، یعنی سمع و بصر کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے؟ وَمَن يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون ہے کہ جو کہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے، اور کون ہے کہ جو کہ نکالتا ہے مردے کو زندہ سے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون ہے کہ جو کہ کاموں کی تدبیر کرتا ہے، اس عالم کے نظم کو کون ہے کہ جو کہ چلا رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو فوراً یہ کہیں گے، بول اٹھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے، یعنی وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سب کے سب، یہ ساری خلاقی اور صنائی اللہ تبارک تعالیٰ ہی کی ہے، وہ یہ اچھی طرح اس کو جانتے ہیں۔ تو لہٰذا بیان کیا جا رہا ہے کہ اس وقت تو جب ان سے یہ سوال کیا جائے تو پھر تو وہ یہ فوراً کہیں گے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر ان سے آپ کہیے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں، اس اللہ کا خوف کیوں نہیں اختیار کرتے؟ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، پس یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے کہ جو کہ تمہارا رب ہے اور برحق رب ہے، سچا رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، تو پھر سچ کے بعد، حق کے بعد گمراہی کے سوا بھلا اور کیا رہ گیا ہے؟ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، تو پھر تم کہاں سے پھرے جا رہے ہو، اتنی بڑی حقیقت کو تم چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اسی طرح آپ کے رب کی بات ان لوگوں پر جنہوں نے فسق کی روش اختیار کی، نافرمانی کی، سچی ہوئی، انہم لا یؤمنون، کہ اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اب وہ ایمان لا کے نہیں رہیں گے۔ یعنی کیا بات سچی ہوئی؟ یعنی وہی بات کہ جو کہ آپ کے رب کے قانون ہے کہ وہ جو کہ جن کے دل ٹیڑھے ہو جاتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کو ٹیڑھا ہی کر دیتا ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ان کے دل کو ٹیڑھا کر دیا، تو اس قانون کا اطلاق ان پر ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہو گئی، لہٰذا وہ اب جہنم کے ہی مستحق ٹھہرائے۔ انہم لا یؤمنون، اب یہ ایمان لانے والے نہیں۔ قل هل من شرکائکم، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے من یبدأ الخلق ثم یعیدہ، جو کہ پہلی بار تخلیق کرے گا اور پھر وہ اسے لوٹائے، جو تخلیق کرنے کے بعد دوبارہ اس کا اعادہ کرے؟ تمہارے یہ شریک کچھ کر سکتے ہیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا تو معاملہ یہ ہے کہ وہ خلق کی ابتدا بھی کرتا ہے اور دوبارہ بھی اس کو پیدا کرے گا۔ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو کہ خلق کی ابتدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ اس کا اعادہ کرے گا۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو پھر تم کہاں سے بھٹکے جا رہے ہو، کہاں سے تم پلٹے جاتے ہو؟ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق، تو ذرا آپ ان سے پوچھئے کہ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو کہ حق کی رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے؟ قل اللہ یہدی للحق، آپ خود ہی انہیں جواب دے دیجئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی ہے جو کہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، تو کیا جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، سیدھا راستہ بتاتا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے؟ امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ شخص جو کہ کوئی ہدایت نہیں دیتا، کوئی حق کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ اس کو
حق دکھایا جاتا ہے، اس کو اس بات کی ضرورت ہے کہ اسے ہدایت کی طرف بلایا جائے، اس کو ہدایت دی جائے۔ فما لکم کیف تحکمون، تو بس تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسا حکم کرتے ہو، کیسے فیصلے کرتے ہو۔ وما یتبع اکثرهم الا الظن، ان کی جو اکثریت ہے وہ پیروی نہیں کرتی مگر محض ظن کی، گمان کی، محض اپنے من گھڑت خیالات ہیں ان کی اپنی جو وشفل تھنکنگ ہے اسی کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور یہ جو ظن ہے، گمان ہے، یہ ذرا سا بھی حق کی جگہ نہیں لے سکتا کبھی بھی۔ ایک شے جو کہ حق ہے، حقیقی ہو کے رہے گی، اور ایک تمہارا محض اپنا ظن ہے، گمان ہے، تو بھلا کہیں ظن یہ حق کی جگہ لے سکتا ہے؟ حق کے مقابلے میں یہ ظن کچھ کام نہیں دیتا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے جو بھی یہ عمل کرتے ہیں۔ وما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اپنی طرف سے کوئی اس کو بنا کے لے آئے، یعنی یہ قرآن اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی اس طرح کا کلام تخلیق نہیں کر سکتا۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب، لیکن اس کی تصدیق کرنے والا ہے یہ قرآن حکیم، اس سے پہلے جو نازل ہوا، اور کتاب کی احکامات کی، شریعت کی، قانون کی یہ تفصیل کرتا ہے۔ لا ریب فیہ من رب العالمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کہ تمام جہان والوں کا رب ہے، اس کی طرف سے یہ نازل ہوا ہے، اس پر کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ام یقولون افطرا، کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن افطرا کر لیا گیا ہے، خود سے گڑھ لیا گیا ہے؟ قل فاتوا بسورۃ مثلہ ودعوا من استطعتم من دون اللہ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ پس اس جیسی ایک ہی صورت لے آؤ اور بلا لو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر، اپنی استطاعت بھر جس کو بھی تم بلا سکو بلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی دعویٰ میں سچے ہو۔ تم اگر یہ کہتے ہو کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ کر بیان کیا ہے، تو پھر تم بھی گھڑ لو، اور اس مقصد کے لیے تم اور اپنے مددگار کو بلا لو، ان کو بھی اپنے پاس جمع کر لو کہ وہ بھی تمہارے سامنے آئیں، اور اس طرح کی کوئی ایک صورت بھی تخلیق کر کے لے آئے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یعنی یہ قرآن کا دعویٰ ہے اور چیلنج ہے جو کہ قرآن حکیم جا بجا بیان کرتا ہے کہ تم اس طرح کا قرآن تخلیق نہیں کر سکتے۔ یعنی سورہ بنی اسرائیل میں ہم جا کر پڑھیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ تمام انسان اور جنس بھی اگر جمع ہو جائیں تو جیسا کہ کوئی ایک قرآن بھی نہیں لا سکتے۔ اور اسی طرح اگلی سورہ ہود میں اللہ تبارک تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم اس کو افطرا سمجھتے ہو تو ذرا اس طرح کی کوئی 10 صورت ہی لے آؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیلنج کو مزید ریڈیوس کیا اور کہا کہ اچھا 10 صورت نہیں تو لے آؤ ایک صورت، یعنی سورہ یونس میں اس بات کو بیان کیا کہ اس طرح کی پھر کوئی ایک صورت ہی تم تخلیق کر کے لے آؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خود سے تخلیق کیا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو وہ بھی بشر ہیں، انسان ہیں، تو اسی طرح تم بھی انسان ہو اور تم بھی اللہ کو چھوڑ کر جس کی بھی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو مدد حاصل کرو، اور اس طرح کی ایک صورت ہی تم لے کر آؤ۔ اور اس بات کو پھر مزید تاکید سے اور مزید زور دے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کی آیت نمبر 23 میں اس بات کو بیان کیا جو کہ ہم پڑھ بھی چکے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، اور اگر تمہیں شک ہے جو کہ ہم نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر تو لے آؤ اس طرح کی ایک ہی صورت، وَدُعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لاؤ اپنے تمام کے تمام گواہوں کو اللہ کو چھوڑ کر اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ، اور اگر تم یہ بات نہ کر سکو اور تم ہرگز نہیں کر سکتے تو فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا کہ ایندھن بننے والے ہیں انسان بھی اور پتھر بھی۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ایک چیلنج کے انداز سے اس بات کو پیش کیا کہ اس طرح کی کوئی صورت بھی تم ایک اپنی طرف سے بنا کر کے لے آؤ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تخلیق کردہ ہے، اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور اس چیلنج کو کسی نے قبول نہیں کیا، کسی کی بھی ہمت نہیں ہو سکی کہ وہ ایک صورت ہی تخلیق کر کے لے کر آتا۔ بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ ولما یاتیہم تاویلہ، بلکہ انہوں نے اسے جھٹلا دیا ہے کہ جس کا یہ احاطہ اپنے علم کے مطابق نہیں کر سکے، یعنی اس قرآن حکیم کا اپنے علم کے مطابق یہ احاطہ نہیں کر سکے اور اس کو یہ جھٹلانے کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور اس کی حقیقت ابھی ان کے پاس نہیں آئی۔
یعنی اس جھٹلانے کا انجام ابھی تک نہیں آیا، نہیں پہنچا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، تو اسی طرح سے جھٹلایا تھا ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی، یعنی اس سے پہلے بھی جو رسولوں کے مخاطبین تھے ان میں جن لوگوں نے جھٹلایا تھا، تو ذرا دیکھو کہ فانظر کیف کان عاقبۃ الظالمین، تو ذرا دیکھو کہ کیا انجام ہوا ایسے ظالموں کا۔ اس سے پہلے بھی قومیں گزر چکی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، ان قوموں نے بھی جو اگر جھٹلایا ہے تو ذرا دیکھو کہ ان کا انجام کیا ہوا، ذرا اس پر غور کرو۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض ہیں کہ جو کہ اس پر ایمان لائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے بعض اس پر ایمان لے کر نہیں آئیں گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں کہ جو کہ اس کو مان لیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہٹ درم ہوں گے جو کہ ایمان لے کر نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور آپ کا رب جو ہے وہ ایسے تمام فساد کرنے والوں کو، ایسے فسادیوں سے خوب واقف ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، اور اگر یہ آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ أَنْتُمْ بَرِيءٌ مِّمَّا عَمَلُوا، تم میرے عمل کے معاملے میں کوئی ذمہ دار نہیں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اور میں بری ہوں اور میں جواب دہ نہیں ہوں جو بھی تم عمل کر رہے ہو، میں تو بری ہوں۔ یعنی یہ اعلان برات کا جملہ ہے کہ اگر تم نے جھٹلانے پر ہی کمر کس لیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم نہ میرے عمل کے جواب دہ ہو اور نہ میں تمہارے عمل کا کوئی جواب دہ ہوں۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو کہ آپ کی طرف بڑا کان لگا کر سنتے ہیں، یعنی شو یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کو خوب سن رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ کچھ نہیں سن رہے ہوتے۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ یہ اصل میں دل کے بہرے ہیں، ان کے دل کے کان جو ہیں وہ نہیں ہیں، محض ظاہری طور پر تو یہ سننے والے ہیں لیکن در حقیقت یہ بہرے ہیں، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، اگرچہ وہ عقل سے کام نہیں لیتے، غور نہیں کرتے، یعنی محض سننا ہی کافی نہیں ہے بلکہ سننے کے بعد غور کرنا چاہیے، لیکن یہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ کچھ بیان کرتے ہیں تو اس طرح سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں کہ جیسے واقعی اس بات کو سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، تو کیا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے، اندھوں کو راہ دکھائیں گے؟ اصلاً یہ دل کے اندھے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، خواہ یہ دیکھنے والے نہ ہوں۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا، بے شک اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا لوگوں پر کچھ بھی۔ وَلَٰكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ ہیں جو کہ اپنے جانوں پر ظلم کرتے ہیں، یعنی ان پر جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آ رہا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ظلم نہیں ہے بلکہ لوگ ہیں جو کہ اپنے جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن وہ حشر کے دن انہیں جمع کرے گا، حشر والے دن، تو وہ ایسا محسوس کریں گے کہ وہ دنیا میں نہیں رہے مگر صرف ایک ہی گھڑی رہے ہیں، کوئی ایک گھنٹہ ہی دنیا میں رہے ہیں۔ وَيَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اور وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی، یعنی آخرت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ اس دن تو معاملہ یہ ہوگا کہ وہ دنیا کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہوں گے کہ بس کوئی گھڑی دو گھڑی ہی اس دنیا میں رہے ہیں، کوئی ایک گھنٹہ ہی اس دنیا میں رہے ہیں دن کے، اور ایک دوسرے سے جب مل رہے ہوں گے تو پہچان بھی رہے ہوں گے کہ ہاں ہم ان سے ملے تھے۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے خسارے میں ڈالے رکھا ان لوگوں نے جو کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، جو اس دن کی ملاقات کو، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں، در حقیقت انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں بہت خسارے میں ڈالے رکھا۔ وما کانوا مہتدین، اور یہ ہدایت پانے والے میں سے نہ تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ، اور اگر ہم آپ کو وہ بعض چیزیں دکھا دیں جس کا کہ ہم آپ سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی اس عذاب کا، ان میں سے ہم کچھ چیزیں اگر آپ کو دکھا بھی دیں اس دنیا کی زندگی میں، یا یہ ہے کہ ہم آپ کو اٹھا لیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے، ان سب کے سب کو تو ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ ہی گواہ ہوگا، جو بھی یہ عمل کرتے ہیں اس پر گواہ اللہ تعالیٰ ہی ہوگا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، اور جب آ گیا ان کا رسول ان کے پاس، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا گیا، یعنی وہی رسول کے ضمن میں یہ قانون اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں
کہ ہر امت پر ہم رسول بھیجتے ہیں۔ وہ رسول جب ان کے پاس آ جاتا ہے تو رسول تو اپنی زندگی میں فیصلہ کر کے جاتا ہے اسی دنیا میں، یعنی ماننے والوں کو سرفرازی اور سربلندی اور غلبہ نصیب ہوتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ نہیں مانتے ان کا اسی دنیا میں فیصلہ ہو جاتا ہے، اسی دنیا میں ان کو ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ یہ تو رسول کے ذمہ میں قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، جو کہ تم پچھلی قوموں کے بارے میں جان چکے ہو، لہٰذا ابھی بھی تم نے اگر اس بات کو نہیں مانا تو در حقیقت تمہارے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور پھر اس پر وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا کب ہوگا وہ وعدے کا وقت اگر تم واقعی سچے ہو، یعنی وہ آخرت کب آئے گی یا وہ عذاب کب آئے گا۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تو اپنی جان کا بھی کچھ مالک نہیں ہوں، اس کے بھی کسی نقصان کا اور نفع کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر یہ کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ ہی چاہے، یعنی یہ وعدے کا وقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ میں تو اپنی جان کا بھی اس کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، مگر یہ کہ جتنا اختیار اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو جب بھی اس کا وہ وقت آ جاتا ہے اس امت کا تو پھر اب تاخیر نہیں ہوتی کوئی ایک گھنٹے کی بھی، ایک گھڑی کی بھی، اور نہ ہی اس میں کوئی جلدی کی جاتی ہے، یعنی جب تمہارا وقت آ جائے گا تو بالآخر وہ آگے رہے گا، پھر اس پر کوئی تاخیر نہیں کی جائے گی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ بھلا تم غور کرو کہ اگر تمہیں اس کا عذاب آ جائے رات کو یا دن کے کسی وقت، ماذا يستعجل منه المجرمین، تو کیا چیز ہے جس کے بھروسے پر یہ مجرم جو ہے وہ جلدی مچا رہے ہیں، یعنی وہ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے۔ کس چیز کے بھروسے پر، یعنی تم نے کیا اچھے عمل کیے ہوئے ہیں کہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ بس وہ وقت آ گیا تو ہم تو کامیاب ہیں، تو کس بھروسے پر تم یہ جلدی مچا رہے ہو۔ ثم اذا ما وقع آمنتم به، تو کیا جب یہ واقع ہو جائے گا اس وقت تم ایمان لے کر آؤ گے؟ آلان، اب مانو گے؟ وقد کنتم به تستعجلون، اور تم تو اس کی بہت جلدی مچاتے تھے۔ ثم قیل للذین ظلموا ذوقوا عذاب الخلد، پھر ظالموں کو یہ کہا جائے گا کہ اب تم چکھو ہمیشگی کے اس عذاب کا مزہ۔ هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، اب تمہیں بدلہ نہیں دیا جائے گا مگر وہی جو کہ تم کماتے تھے، تمہاری کمائی کا بدلہ ہی اب تمہیں ملے گا۔ وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے، حق ہے، یعنی جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں گے، آخرت آئے گی، کیا یہ واقعی حق ہے؟ قُلْ ای وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ ان سے کہہ دیجئے ہاں اور میرے رب کی قسم بے شک یہ حق ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم اس کو کچھ عاجز نہیں کر سکو گے، اس سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکو گے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ، اور اگر ہر ایک کے لیے ہو، ہر شخص کے لیے ہو اس وقت کہ جو کچھ بھی زمین میں ہے، لَفْتَدَتْ بِهِ، اور وہ اس کو فدیے میں دے دے، یعنی دنیا میں جو بھی مال و متاع، جو بھی خزانہ ہے، وہ اگر کوئی شخص اگر اس کا مالک ہے اور اس کو وہ فدیے میں دے دے عذاب سے بچنے کے لیے، تو بھی اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ چپکے چپکے دل ہی دل میں اس وقت وہ پچھتا رہے ہوں گے جب وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا انصاف کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ہرگز ظلم نہیں کیے جائیں گے، وہاں پر کسی کے ساتھ بھی بال برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ ہو جاؤ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون، اور بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ جو ہے وہ تو حق ہے لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ جانتی نہیں۔ ہوا یحیی و یمیت، وہی ہے اللہ تبارک تعالیٰ جو کہ زندگی بھی عطا کرتا ہے اور وہی ہے جو کہ مارتا ہے۔ وإلیہ ترجعون، اور تم سب کے سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگو، اے انسانوں، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے موعظت، نصیحت، یعنی یہ قرآن حکیم، یہ تمہاری رب کی طرف سے آ گئی ہے، اس کے اندر واعظ ہے، موعظت ہے، نصیحت ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور تمہارے دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، یعنی دلوں کے اندر جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، اس طرح کی بیماریاں جو تم نے پال رکھی ہے، یہ ساری کی ساری بیماریوں کی شفا اور علاج در حقیقت قرآن حکیم ہے۔ قرآن پڑھو گے تو اس طرح کی کینہ، بغض، حسد اور تعصب جس میں کہ تم مبتلا ہو، حسد اور اس تعصب کی وجہ سے تم اس حق کو یقین نہیں کر رہے، اس حق کو مان کر نہیں دے رہے،
تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اس قرآن کے ساتھ لو لگاؤ تو یہ دلوں کی ساری بیماریاں جو تمہارے اندر موجود ہے وہ سب چھٹ جائیں گی، اس کا علاج ہو جائے گا۔ وَہُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے، اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کے لیے یہ قرآن سراسر رحمت ہے، رحمت بن کر یہ نازل ہوئی ہے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، کہہ دیجئے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کا فضل اور اس کی رحمت ہے، اس کی رحمت سے یہ قرآن حکیم نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا رحمت کا معاملہ کیا ہے کہ جو تمہیں یہ ہدایت دی ہے۔ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو بس اس پر وہ خوشیاں منائیں کہ ان کو یہ قرآن کی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ اس سے بہتر ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں، یہ جو دنیا کا مال و متاع جمع کر رہے ہیں اور یہ جو تدبیریں چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور اس دعوت حق کے خلاف، اس سے بہتر تو در حقیقت یہ قرآن حکیم ہے۔ تو لہٰذا اس قرآن حکیم پر یہ ایمان لے کر آئیں اور اس قرآن حکیم کے نزول پر اب یہ خوشیاں منائیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا دیکھو تو صحیح، غور کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق اتارا ہے آسمان سے، فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا، تو تم نے اس میں سے کچھ کو حرام کر لیا اور کچھ کو حلال۔ قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ نے تم کو اس کا حکم دیا، یعنی یہ جو تم نے دین میں اپنے طرف سے افتراء کر لیا ہے اور خود سے گھڑ لیا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، اس کی تفصیل ہم سورہ الانعام میں اچھی طرح پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ کیا اس کو اللہ نے تم کو حکم دیا تھا، ام علی اللہ تفترون، یا یہ ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو، یعنی اپنی طرف سے کوئی بات بیان کرنا کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے جبکہ اللہ نے اس کو بیان نہیں کیا، یہ افتراء علی اللہ ہے، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے، اور تم نے اپنی طرف سے ان پاکیزہ رزق میں سے کچھ کو حرام کر لیا اور کچھ کو حلال کر لیا۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور ان لوگوں کا کیا خیال ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں قیامت کے دن، یعنی قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا جو اللہ پر اس طرح سے افتراء کرتے ہیں۔ اور پھر آگے بیان ہوا کہ یہ اللہ ہی کی عنایت ہے کہ اس نے انہیں یہ مہلت دے رکھی ہے کہ ان اللہ لذو فضل علی الناس، اللہ تبارک تعالیٰ تمام لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، ولیکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان کی عظیم اکثریت جو ہے وہ شکر بجا نہیں لاتی، شکر نہیں کرتی۔ وما تکون فی شان، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ جس حال میں بھی ہوتے ہیں، وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن کا جو حصہ بھی پڑھ کر آپ انہیں سناتے ہیں، ولا تعملون من عمل، اور آپ نہیں کرتے ہیں کوئی بھی عمل، الا کنا علیکم شہیدا، مگر ہم تم پر، یعنی اب مسلمانوں سے بھی خطاب کر کے جمع کے صیغے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ مگر ہم تم پر اس وقت گواہ ہوتے ہیں، یعنی ہم بڑے باخبر ہوتے ہیں۔ آپ جو بھی عمل کریں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے بھی کہا جا رہا ہے، پھر مسلمانوں کو بھی ویسے مجموعی بیان کرے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ بھی جو بھی اچھے عمل کرتے ہو، تمہیں یہ لوگ اگر یہ ستا رہے ہیں تو جان لوگ اس وقت ہم گواہ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ استفیدون فی، جب تم ان کاموں میں مشغول ہوتے ہو۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض، اور نہیں کوئی شے پوشیدہ ہے رب سے ذرے کے برابر بھی زمین میں، ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک، اور نہ ہی آسمان میں اور نہ ہی اس سے کوئی چھوٹی شے، ولا اکبر، اور نہ ہی کوئی بڑی شے، الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ وہ کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو پتے پتے کو جانتا ہے، جب وہ ہل رہا ہوتا ہے، جب وہ گر رہا ہوتا ہے، زمین کے ذرے ذرے کو بھی جانتا ہے۔ لہٰذا اے مسلمانوں، تم یہ جو بھی عمل کر رہے ہو اور تمہیں یہ جو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ سب کچھ علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو پس آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے دوست ہیں، جو اللہ کے لیے یہ سارے کے سارے کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے تو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ یعنی یہ جنت کے لیے تعبیر ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کو ایسے مقام پر جگہ دے گا کہ اب ان کے لیے نہ تو کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا اور نہ ان کو کسی مستقبل کا اندیشہ ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ ہی کسی حزن سے وہ دوچار ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کہ در حقیقت ایمان لے کر آئے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ متقی تھے، دنیا میں یہ پرہیزگاری کی روش اختیار کرتے تھے، پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے۔ لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے بشارت ہے اس دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ جو نیکوکار ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بھرپور اجر دے گا، اللہ کی ان باتوں کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ذالک ھو الفوز العظیم، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے جس کو آخرت میں
اچھا گھر مل گیا، اچھا ٹھکانہ مل گیا، جنت مل گئی، تو سب سے بڑی کامیابی یہ ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ غمگین نہ کریں ان کی اس بات سے، ان کی یہ جو آپ کو باتیں سنا رہے ہیں ان کی باتوں سے آپ غمگین نہ ہو۔ اِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، بے شک عزت تو اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ هو السمیع العلیم، اور وہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور علم رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ سن رہا ہے اور جانتا ہے۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ بھی آسمان میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء، اور کسی کی پیروی نہیں کرتے وہ لوگ جو کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارتے ہیں۔ ان یتبعون الا الظن، مگر یہ کہ وہ پیروی کر رہے ہیں سوائے گمان کی، اٹکل باتوں کی، محض اپنے من گھڑت خیالات کی۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ نہیں پیروی کر رہے مگر یہ کہ وہ اٹکل ہی دوڑا رہے ہیں، یعنی ایسی شے کہ جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی اپنی وشفل تھنکنگ ہے، اسی کے پیچھے یہ پڑے ہوئے ہیں۔ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، وہی اللہ تبارک تعالیٰ جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس کے اندر سکون حاصل کرو، اور دن بنایا روشن تاکہ تم اس کے اندر دیکھو، کام کاج کرو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ سننے والے ہیں، واقعی جن کے کان ہیں، جن کے دل کے کان ہیں، وہ اس کے اندر نشانیاں حاصل کر لیتے ہیں۔ قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، اور ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، وہ اس سے پاک ہے، اس کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو کوئی بیٹا ہو۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ عندکم من سلطان بہذا، تمہارے پاس نہیں ہے اس کی کوئی دلیل، بغیر دلیل کے، بغیر کسی سند کے تم نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ تعالیٰ پر وہ بات جڑ رہے ہو، وہ بات بیان کر رہے ہو جو تم نہیں جانتے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کہہ دیجئے کہ بے شک وہ لوگ جو کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ گڑتے ہیں، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیائی کی زندگی کا کچھ فائدہ ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر تم ان سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، پھر ہم چکھائیں گے انہیں شدید عذاب کا مزہ اس چیز کے بدلے میں جو وہ کفر کیا کرتے تھے، ان کے کفر کے بدلے میں ہم ان کو شدید عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔